کا کام یہ اللہ کا انعام عظیم ہے اس امت کے اوپر۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ تبلیغ احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس احسان عظیم کا شکر یہ ہے کہ اپنا تن من دھن اس راہ میں جھونک دو۔ یہ نقل و حرکت چلت پھرت دعوت اور تبلیغ کی اس کی بنیاد قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصولنا من النقول لیست من العقول، کہ ہماری تبلیغ کے دعوت کے جو اصول ہیں وہ نقل سے ہیں، عقل سے نہیں، کہ عقل سے کوئی بات سوچی اور اس کو کہہ دیا، نہیں، بلکہ تبلیغ کی دعوت کی بنیاد وہ نقل پر ہے۔ کس پر ہے؟ بولو بھائی، جو سو رہے ہیں وہ بھی بولو، جو سو رہے ہیں وہ بھی بولو۔ تبلیغ کی بنیاد، دعوت کی بنیاد وہ عقل پر نہیں، نقل پر ہے۔ اصولنا من النقول لیست من العقول، کہ ہماری تبلیغ کے دعوت کے جو اصول ہیں وہ نقول سے ہیں، عقول سے نہیں، عقل سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق نقل سے ہے۔ جو اللہ سے نقل ہوا، جو اللہ کے نبی سے نقل ہوا، جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے نقل ہوا، وہ تبلیغ کی بنیاد ہے، دعوت کی بنیاد ہے۔ اللہ سے جو نقل ہوا وہ کلام اللہ ہے، اللہ سے جو نقل ہوا وہ قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل ہوا وہ حدیث ہے، اور صحابہ سے جو نقل ہوا وہ ان کے اعمال ہیں جو انہوں نے براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، حدیث سے لیے ہیں۔ تو تبلیغ کی بنیاد، دعوت کی بنیاد وہ قرآن پر ہے، حدیث پر ہے۔ اس لیے طلبہ کو دوران تعلیم تبلیغ میں، دعوت میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ تبلیغ کا، دعوت کا ایک ایک اصول اور تبلیغ اور دعوت کا ایک ایک عمل یہ قرآن سے سمجھیں، یہ حدیث سے سمجھیں، یہ صحابہ کی زندگی سے سمجھیں۔ کیونکہ جو بات قرآن سے لی جائے گی اور جو بات حدیث سے لی جائے گی، جو بات صحابہ سے لی جائے گی وہ مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی، پختہ ہوگی، اس پر جمانا آسان ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ اس تبلیغ کو، دعوت کو کرامت سے نہ چلانا، اس تبلیغ کو، دعوت کو ہدایت سے چلانا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ تبلیغ اور دعوت یہ کرامت سے نہ چلے بلکہ تبلیغ اور دعوت یہ ہدایت سے چلے۔ بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت اس لیے کہ کرامت کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، کہ کرامت ہر ایک سے ظاہر نہیں ہوتی، کہ ہر ایک پانی پر مسلح بچھا لے اور ہر ایک ہواؤں میں اڑنا شروع کر دے، ہر ایک سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ حضرت شاید اس لیے کہ کرامت کا تعلق شخصیات سے ہے، اور شخصیات فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ کوئی کسی کی کرامت کو دیکھ کر چلا تو وہ زیادہ نہیں چل پائے گا، اور جو قرآن کو، کیونکہ وہ چلا جائے گا دنیا سے جس سے کرامت کا ظہور ہوا ہے، اور قرآن اور حدیث یہ قیامت تک رہے گا، ابد الآباد تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور انسان چلا جائے گا۔ یعنی تبلیغ کی بنیاد وہ افراد پر نہیں ہے، شخصیات پر نہیں ہے، تبلیغ کی بنیاد قرآن پر ہے، حدیث پر ہے۔ جنہوں نے تبلیغ کو، دعوت کو شخصیات سے سمجھا وہ زیادہ تبلیغ میں نہیں چل سکے، وہ زیادہ دعوت میں نہیں چل سکے، وہ زیادہ راہ خدا کی نقل و حرکت، چلت پھرت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نہ بنا سکے۔ تبلیغ کی پوری کارگزاری شروع سے لے کر اب تک یہی بتلا رہی ہے۔ بعض لوگ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر تبلیغ میں لگے کہ بھائی بہت اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے اس پر
ایک جماعت بھیجی میوات میں، وہ کام کر کر آئی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگوں کو لے کر آئی۔ حضرت بہت خوش ہو گئے، واہ واہ ماشاء اللہ، اللہ کے دین کے مجاہد آ گئے، اللہ کے دین کے انصار آ گئے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے، جماعتوں میں نکلنے والے اللہ کے نیک بندے آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم جماعت میں نہیں آئے، ہم چلے میں نہیں جا رہے ہیں، ہم تو یوں آئے حضرت جی سے دعا کرا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت وہاں جو جماعت بھیجی تھی میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے تشکیل کی بھائی چلو 4 مہینے لگاؤ، چلو بھائی چلے لگاؤ، چلو بھائی 3 دن لگاؤ، بھائی قرآن کو حدیث کو سیکھنے کے لیے اپنا جان و مال لگاؤ، قربانی دو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ بیان سننے کے لیے تو سب تیار ہو جاتے ہیں، جوڑ میں آنے کے لیے تو سب تیار ہو جاتے ہیں، اجتماع میں پہنچنے کے لیے تو سب تیار ہو جاتے ہیں، چلو بھائی جماعتوں میں۔ اب چلتا ہے پتہ کتنا بات کو سمجھے ہیں۔ اب وہ تیار نہ ہوا کوئی بھی، آدمی تیار ہو رہا ہے، کوئی اتنی آسانی سہولت کے بعد۔ اس زمانے میں تو لوگ سننے کو بھی تیار نہیں تھے، ماننا تو دور کی بات ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، سننے کو بھی لوگ تیار نہیں تھے۔ تو جب دیکھا کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہوا تو انہوں نے کہا بھائی تم نہیں نکل رہے 4 مہینے میں، نہیں نکل رہے چلے میں، نہیں نکل رہے 10 دن میں، نہیں نکل رہے 3 دن میں، چلو ہمارے ساتھ نظام الدین چلو، چلو ہمارے ساتھ مرکز چلو، چلو ہمارے ساتھ دلی چلو، وہاں اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے دعا کرا لو، تمہاری دکان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارے کھیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری بیوی بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگ تو اسی جستجو میں ہیں، تلاش میں ہے کہ ہماری دکان چل جائے، ہمارا کارخانہ چل جائے، ہماری فیکٹری چل جائے، ہمارے پاس مال آ جائے۔ کیا آ جائے؟ مال آ جائے۔ مال کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار، اور اعمال کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ یصبر علی نقل الجبال لاجل المال، آپ نے پڑھا ہوگا مفید الطالبین میں، بھائی پڑھا ہے؟ میں زور سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ سونے والے کیا ہو جائیں؟ جاگ جائیں۔ لیکن بات ایسے ہیں کہ اب بھی مراقبہ کیے ہوئے ہیں، بھائی اٹھاؤ، برابر والے کو اٹھاؤ، جس سو رہا ہے اس کو اٹھا دو، اٹھا دو، سو کر نہیں سننا ہے، جاگ کر سننا ہے۔ جاگنا ہے، بولو جلدی، جاگنا ہے، ارے بول دو، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے نلے، بولو جلدی۔ ارے انجمن کرتے ہیں نہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، نظم سناتے ہیں، مزہ آتا ہے نہیں اس میں؟ آتا ہے مزہ؟ چلو سنو۔ جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، بولو۔ مدتوں سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ یہاں جتنا جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، جتنا جاگنا ہے جاگ لو، جتنا جاگنا ہے جاگ لو، جتنا بیان کرنا ہے کر لو، جتنا بیان سننا ہے سن لو، جتنا گشت کرنا ہے کر لو، جتنی ملاقاتیں کرنی ہے کر لو، جتنی تشکیلیں کرنی ہے کر لو، جتنے جوڑ اور اجتماع کرنے ہیں کر لو، جتنا جماعتوں میں نکلنا ہے نکل لو، جتنا نماز روزہ زکوٰۃ عبادت ادا کرنا ہے دعوت اتنا کر لو۔ مدتوں سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، پھر مدتوں قبر کے اندر جانا ہے، زمین کے نیچے رہنا ہے، مٹی میں دبنا ہے، اور پھر وہاں سونا ہی سونا ہے۔ کب تک؟ ارے بولو جلدی، حشر تک۔ کب تک؟ حشر تک، قیامت تک سوتے ہی سوتے رہنا ہے، لیکن یہاں جاگنا پڑے گا۔ جو یہاں سو گیا تو پھر وہاں روئے گا قبر میں، وہاں سونا نہیں ملے گا اس کو۔ حضرت فرماتے تھے ہمارا کھانا پینا جنت میں ہے، بولو جلدی،